بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ فرعون کی لاش پر چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو اس لیے ابھی تک بچا کر رکھا ہے کہ فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح رکھے گا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو پیدا کیا ہے جو نیک دل لوگ گزرے ہیں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شرک ٹھہرایا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے عذاب سے دوچار کر کے رکھ دیا، جس میں سے ایک فرعون بھی ہے جس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رکھا ہے۔ 3000 سال پہلے اہرام مصر کا شہر تعمیر ہوا تھا۔ ان اہراموں میں بے شمار لوگوں کے بارے میں کہانیاں اور راز پوشیدہ ہے۔ اس طرح اس علاقے میں فرعون کا بھی راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کے بارے میں بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرعون سے جڑے ہوئے ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ فرعون ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ 1940 میں سائنسدانوں کو فرعون کے جڑے لقب کی ایک لاش ملی۔ جن لوگوں کو یہ لاش ملی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہت ہی جلد اپنے پاس بلایا تھا۔ ان برطانوی سائنسدانوں نے اہرام مصر سے فرعون کی لاش کی ممی کو بہت ہی احتیاط طریقے سے باہر نکال لیا تھا۔ فرعون کی لاش کو نکالنے والی ٹیم کی سربراہ کی اسی وقت موت ہو گئی تھی۔ جو باقی ٹیم کے لوگ بچے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے تباہ و برباد ہوتے گئے۔ لاش ملنے کے چند عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا تھا کہ فرعون کی لاش سے جڑی ہوئی تمام طاقتوں نے ان کی لاش کی قصے کو ظاہر کر دیا تھا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 3000 سال سے بند زیر زمین چیمبر میں گیس بھری گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس لاش پر بے شمار بیکٹیریا پائے گئے۔ ان زہریلے بیکٹیریا نے ان لوگوں کی جان لے لی۔ اہرام مصر سے ملنے والی فرعونیوں کی لاشوں پر ریت کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بھی بادشاہ منتخب ہوتا ہے اس کو فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرعون اصل میں اس وقت کے بادشاہ کا نام تھا۔ ڈاکٹر مورس بوگائے نے لکھا ہے کہ اس وقت جو بنی اسرائیل کا حکمران تھا اس کا لقب فرعون تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ہی ظلم کیے۔ اس فرعون کا اصل نام رامس سزدوم تھا۔ بائبل میں درج ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل سے بیگار کے طور پر بہت سے نئے شہروں کو آباد کیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کا شہر تیونس اور قطر کے شہر کے وسط میں تھا جو دریائے نیل ایک طرف آباد تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر بہت ظلم و ستم کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہ فرعون بھی آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرنے کا حکم جاری ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں اپنا عصا مبارک دے مارا جس سے دریائے نیل 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے جب دریا کو پار کیا تو فرعون بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب وہ دریائے نیل کے بالکل درمیان گیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سمندر کو پار کر لیا تھا، لیکن فرعون اور اس کے سب فوجی دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ رب کائنات قرآن مجید کے آیات میں یہ بیان کرتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے علاوہ کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو صرف ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کے نسلوں کے لیے عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فرعون کی لاش کو گلے سڑنے سے بچائے رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ فرعون کی لاش کی ممی فائر جسم 1898 میں دریائے نیل کے کنارے سے دریافت ہو چکا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے سے اس کو قاہرہ بھیجا گیا تھا۔ ایجٹ سمتھ نے 1907 میں جب فرعون کی لاش کی غلاف اتاری تو فرعون کی لاش پر نمک کی ایک بہت موٹی تہ موجود تھی جو کہ فرعون کی غرقابی کی کلی
دھندلی علامت دیکھنے کو ملی تھی۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیا ہے کہ فرعون کی لاش کو سمندر کے لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، پر ان وقتوں میں مصر کے لوگ لاشوں کو بہت ہی قیمتی دوائیاں لگا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے، جس سے لاشیں کئی مدتوں تک گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی تھی۔ ان کا لاشوں کو مسالہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی لاش کو محفوظ رکھنا ہوتا تھا تو وہ جسم سے تمام آنتوں کا باہر نکال کر پھینک دیتے تھے، پھر ان لاشوں پر مسالے لگا کر ان پر پٹیاں باندھ کر ان کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ لاشیں جب بھی کسی جگہ ملی ہیں وہ آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں جس طرح انہوں نے مسالے لگا کر محفوظ کی تھی۔ جب ان لاشوں کی جسموں سے تمام پٹیاں اتارتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردہ ہے، ان کی ہڈیاں بھی چٹکی ہوئی ہیں، جبکہ لاشوں کے چہرے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چہروں سے خال کو اتارا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو ابھی تک ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے کہ اس کے چہرے پر ابھی گوشت موجود ہے، کہ مردہ نہیں ہے بلکہ سویا ہوا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ فرعون کا گوشت اور اس کے جسم کے بال بڑھتے ہیں۔ جس میوزیم میں فرعون کی لاش موجود ہے وہاں ہر سال مارچ کی 15 تاریخ کو فرعون کی لاش پر بے شمار چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فرعون کی لاش پر موجود بڑھتے ہوئے ماس کا صفایا کر دیں۔ جبکہ چوہے فرعون کی لاش سے گوشت کھا جاتے ہیں تو اس کی لاش کو پھر سے شیشے ڈریسنگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فرعون کی لاش کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان سویا ہوا ہے۔ 1400 سال کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد سائنس نے اس حقیقت کا پردہ فاش کر دیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو ہمیشہ ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ فرعون کی لاش آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہ عبرت کا نشان بنے، دوسرے آسمانی کتابوں میں عبرت کے نشان کا کوئی ذکر تک نہیں ہے۔ فرعون کی لاش کو پانا، اس کی لاش پر گوشت کا بڑھنا اور یہ تمام باتیں قرآن پاک کی سچائی ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی اور محفوظ کتاب ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر مشرکین بھی قرآن پاک کی نشانیوں پر عمل کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔